نتیجہ انجام پرینام اچھا ہو گیا تو سب اچھا، اور اگر پرینام ہی گڑبڑ ہو گیا تو کچھ بھی ہوا کرے اس سے کیا فائدہ؟ دیکھا آپ نے پرینام کیا ہوا آج کی مجلس میں، انجام کیا ہوا؟ آپ سب کا دل بھاگ اٹھا۔ جانتے ہو اصل چیز پرینام ہے، کتنی بھی نماز پڑھی ہو آپ نے، روزے رکھے ہو، داڑھی لمبی ہو گئی ہو، سند بہت اونچی ہو گئی ہو، یہاں پڑھا وہاں پڑھا، اتنے حج کیے، اتنی نماز پڑھی، اتنے روزے رکھے، اتنے سجدے کیے، ادھر پڑھا ادھر لکھا، نتیجہ شیطان بننا ہوا تو کیا فائدہ ہوا؟ ذکر کا، اذکار کا، قربت کا، عرش الہی کا، تقرب کا، فرشتوں کے استاد ہونے کا کیا ملا؟ ہو گیا کیا؟ شیطان۔ اور ساری زندگی تباہی میں گزری، آخری وقت میں نظر لڑ گئی کسی اللہ والے، کسی اللہ والے سے نظر لڑ گئی تو آخری گھڑی اگر سمجھ گئی تو پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں کہ 70,000 برس بھی اگر درمیان گزرا ہو تو کیا ہوا؟ دیکھو پیر کا کام بس اتنا ہی سا ہے، یہ جو پیر کو دیکھ کے لوگ گھبرا جاتے ہیں، یہ پیر اپنے پیچھے دیوانہ کیے ہوئے ہیں، پیر پرستی میں لگا ہوا ہے، پیر کر رہا ہے، شیخ کر رہا ہے۔ جانتے ہو شیخ کا کام کیا ہے؟ بس اتنا سا کہ آخری گھڑی وہی ہو جائے جو ابھی ہوا، مرتبت پر مرتبت، تذکرے پر تذکرہ، بیان پر بیان، کیسی بارگاہ ہے، کتنے بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑا مرتبہ ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ مخدوم ولی پاکباز نے وہاں پہنچا دیا جہاں پہنچنا مقصود کائنات، بس یہی تو ہے معاملہ، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اللہ حضرت جامی کی قربت پر، ان کے مظہر پر، ان کی قبر پر، ان کی جان پر، ان کی روح پر اپنی رحمتیں فرمائے، آمین۔ کیا خوب فرمانے ہیں۔ اگر تم کو یہ یاد ہے کہ حسین ابن علی جان محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یاد رکھو کلمہ بھی سلامت ہے اور عقیدہ بھی سلامت ہے۔ اور اگر یہی بھول گئے تو پڑھا کرو کلمہ، پڑھا کرو نماز اور لکھا کرو تم کتاب، اس سے کوئی فائدہ ہونے جانے والا نہیں ہے نا۔ یہ در ہے مخدوم مولانا پاکباز کا، جن کو فیض اویسی بلا واسطہ سیدنا علی ابن ابی طالب سے ہے۔ یہ وہ در ہے، یہ وہ اس مقام پر ہم بیٹھے ہیں، بس اتنا ہی سا تو کام ہے۔ شیخ تک جو پہنچ گیا، اس کے بعد آخرت کی بخیری، آخرت کا بخیر ہونا، آخرت کا اچھا ہونا، بس ایک قدم تو ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے، آپ کہو یہ کیسے سمجھیں یہ بات؟ معلوم ہے آپ کو، آپ تو شیخ کے مرید ہو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں، جانتے ہو اس اپنی پوری زندگی کی پونجی صرف اس لمحے کو جانتے ہیں جو حضور کو دیکھتے گزری، بس اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ بعض صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے بس ایک لمحے کو حضور کو دیکھا ہے، اس سے زیادہ نہیں دیکھ سکتے۔ ملاقات ہوئی، حضور پاک علیہ السلام نے تلقین کلمہ کر دیا، حضور کو دیکھا، اور اس کے بعد حضور کو نہ دیکھ سکے، اور پوری زندگی اسی لمحے کی دولت کو سمیٹے ہوئے جی گئے اور وہی لمحہ لے کے چلے گئے۔ تو شیخ کو پکڑتا آدمی اسی لیے ہے کہ شیخ بس ایک منزل ایسی طے کرا دو کہ عاقبت بخیر ہو جائے، خاتمہ بخیر ہو جائے، ہے نا۔ اور طریقہ بھی سکھا دیا گیا، وہ مشہور حدیث
جس پر وجد و حال ہوا، وجد و حال، سما میں کیفیت، آدمی کا بے ساختہ اٹھ جانا، بے ساختہ ہاتھ اور بدن ہلانے لگنا، اپنے اوپر اپنے اختیار کا کھو دینا، اپنے اوپر اپنا اختیار نہ رہے، لاج نہ لگے، شرم نہ لگے، یہ جس حدیث کے نتیجے میں ہوا وہ حدیث سما کی وجد و حال کی سب سے روشن دلیل ہے۔ حضور کی خدمت میں ایک شخص ہے، ایک صحابی ہے، ایک مرید ہے۔ کیسے آئے؟ اتنا تیز چل کے آئے تھے کہ دم پھول رہا، دم پھول رہا۔ حضور کے سامنے آیا، عرض کیا، یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ ہے نا، پسینے پسینے ہے، دم پھول رہا، پوچھتے ہیں قیامت کب آئے؟ وہ حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، پوچھتے ہو قیامت کب آئے گی، کچھ تیاری بھی کی ہے کہ صرف پوچھتے ہو قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، اور کچھ تیاری بھی ہے؟ اس صحابی کا بیان حدیث میں تواتر کے ساتھ نقل ہوا، یعنی اگر کوئی اس حدیث کا منکر ہو تو اس کے ایمان پر سوالیہ نشان ہے، تواتر کے ساتھ۔ جانتے کیا پوچھا حضور نے؟ حضور نے اس سے پوچھا کیا تیاری کی ہے کہ پوچھتے ہو کہ قیامت کب آئے، ہے نا؟ اور اس صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر تیاری کی پوچھتے ہو تو میرے پاس نہ اچھی نمازیں ہیں نہ اچھا روزہ ہے۔ دوسرا ترجمہ ہوگا کہ میرے پاس کہاں ڈھیر ساری نمازیں ہیں، ڈھیر سارا روزہ ہے۔ پوری زندگی تو کفر میں گزر گئی، پوری زندگی تو شرک میں گزر گئی، پوری زندگی تو فیصلہ لینے میں گزر گئی کہ یہ صحیح کہ یہ صحیح۔ ابھی چند دن تو ہوئے ہیں آپ کی خدمت میں آئے، تو چند دن کی عبادت کو کیا کہیں؟ عبادت کتنی ہے، بہت مختصر ہے، اور ابھی تو عبادت سیکھ ہی رہے ہیں، ابھی عبادت سیکھا کہاں ہے؟ سچ پوچھو تو ابھی قرآن اتر رہا ہے، قرآن کے اترنے میں چند ہی صورتیں تو ہم سن سکے ہیں۔ کیا کہیں کہ میرے پاس کیا نماز ہے اور کیا روزہ، میرے پاس کیا عبادت ہے اور کیا سرمایہ ہے، کیا پونجی ہے، کیا ہے میرے پاس؟ یا رسول اللہ، اگر آپ تیاری کی پوچھتے ہو تو میرے پاس ایک ہی تیاری ہے، ایک ہی سامان ہے، ایک ہی توشہ ہے، ایک ہی متاع ہے، مال ہے، دولت ہے، پونجی ہے، سرمایہ ہے، بس ایک ہے، اور وہ کیا؟ دل کی گہرائی سے آپ کو چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دل کی گہرائی سے آپ کو چاہتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ہے نا؟ دیکھو، اس میں کسی کی کوئی نصاب نہیں چلتا، کسی کی سرٹیفکیٹ نہیں چلتی، کسی کو لکھ کے دینے کی ضرورت نہیں ہے، دل سے آپ کو چاہتا۔ یا رسول اللہ، آپ کو دل سے چاہتا، اور آپ کے رب کو بھی دل سے چاہتا ہوں، اس لیے کہ وہ آپ کا رب ہے نا؟ آپ کے رب کو دل سے چاہتا۔ اب یہاں پر ایگزام دینے والے نے، پریچھا دینے والے نے کاپی تو لکھ دی ہے، اب نمبر ملے تب نہ۔ پریچھا دینے سے دل ہول کھاتا رہتا، لکھا تو ہے، نمبر ملے تب نہ۔ آج کا کوئی ایگزامنر ہوتا جو فوراً گردن میں ہاتھ دیتا، نکل جاؤ، ہٹ جاؤ، ہٹو، تم کسی لائق نہیں ہو، تم ہٹو، تم بیکار ہو، تم بددین ہو، تم ضال ہو، تم مضل ہو، تم گمراہ ہو، تم خطا کار ہو، تم سنی نہیں ہو تو تم فلاں نہیں ہو، ترنت بیکار رہ جائے۔ دیکھو حضور پاک علیہ السلام نے کیا کہا، جواب نقل ہوا، چھوٹا سا جواب، اور لاکھوں، ہزاروں، کروڑوں، بے شمار جوابات اس کے اندر سما گئے کہ حضور نے فرمایا، المرء مع من احبا۔ تب کاہے کو گھبراتا ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ قیامت جب آئے تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ قیامت میں آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کو دل سے چاہتا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قیامت میں آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کو دل سے چاہتا ہوگا۔ بزرگوں، دوستوں،
بس یہی اتنی سی تو بات ہے، اتنا ہی سا معاملہ ہے کہ اگر یہ محبت مل گئی تو پھر سب کچھ حاصل ہو گیا۔ لیکن آپ کو یہ نہیں معلوم کہ جیسے ہی حضور نے یہ بات کہی، سیدنا انس ابن مالک اس بات کی روایت کرتے ہیں کہ حضور کے سامنے جب یہ مکالمہ، یہ گفتگو، یہ وارتالاب، یہ پرشن اتر ہو رہا تھا تو صحابہ ایک دم ٹھہر کر سن رہے تھے کہ کیا جواب آتا۔ اصل میں پوچھنے والے نے ایسی بات پوچھ دی تھی جو سب کے دل کی تھی۔ اب سب یہ سوچ رہے تھے کہ اس کا جو جواب آئے گا وہ اس کا جواب نہیں ہوگا، ہمارا جواب ہوگا۔ بے شک بے شک۔ اور جب یہ جواب آیا کہ تم مت گھبرا، جو جس کو چاہتا ہوگا اسی کے ساتھ قیامت میں ہوگا، تو صحابہ کھڑے ہو گئے اور وجد و حال کیا۔ رقص کی حدیث میں روایت موجود ہے، صحابہ کھڑے ہوئے اور وجد و حال کیا، یعنی وجد و حال کیف اس کے لیے ایک سند ہو گئی کہ جب محبت کرنے والے کی محبت کو مہمیز لگ جائے، محبت کرنے والے کی محبت تازہ ہو جائے، محبت گرم ہو جائے، تو ان سے اختیار ہے کہ کھڑا ہو جائے۔ مخدوم مونک پاکباز کی خانقاہ ہے، اس نے زندگی دی ہے، جیون دیا ہے، نیا جیون عطا کیا ہے۔ جہاں جہاں دیکھا کہ زندگی کی ضرورت ہے، جہاں جہاں دیکھا کہ حیات کی ضرورت ہے، جہاں جہاں دیکھا کہ گرمی کی ضرورت ہے، جہاں گرمی کی ضرورت ہے وہاں گرمی دے دی، جہاں زندگی کی ضرورت ہے وہاں زندگی دے دی، جہاں صحت کی ضرورت ہے وہاں صحت دے دی۔ مخدوم مونک پاکباز کا یہ کمال ہے کہ آج سے 300 سال پہلے اس شخصیت نے حضور پاک علیہ السلام کے دین کو پھر ایک بار زندہ فرمایا، زندگی، اور اس میں ایسی تابانی دی، ایسی چمک دی، ایسی کیفیت پیدا کر دی کہ جس نے دیکھا، جس نے چکھا، جس نے حاصل کیا، وہ خود دنیا کے لیے مجمع نکالتا گیا۔ عجیب ذات ہے، عجیب معاملہ ہے۔ مخدوم مونک پاکباز اللہ کا ایک راز ہے، ان سے پوچھو جو خود اللہ والوں کہلاتے ہیں کہ وہ مخدوم کے بارے میں کیا ہے۔ ہم سب خوش نصیب ہیں، اوپر سے لے کے نیچے تک یہ سب کا شجرہ کہیں نہ کہیں مخدوم مونک پاکباز سے جا کے مل جاتا ہے نا۔ بنگلہ دیش، پاکستان، ہندوستان، برما، شری لنکا اور میانمار، اتنے میں تو سینکڑوں نہیں ہزاروں خانقاہ قائم ہو گئے۔ میں تعلیم اور غلو نہیں کر رہا، میں اس حقیقت کا اعتراف کر رہا ہوں کہ ابھی بھی سینکڑوں خانقاہیں ہم لوگوں کے علم سے باہر ہیں۔ میں جب بھی بنگلہ دیش جاتا ہوں تو کوئی نہ کوئی نئی خانقاہ کا پتہ چلتا ہے جو حضرت کا شجرہ دے رہی ہے۔ وہ لوگ ملنے آتے ہیں اور کہتے ہیں حضور ہم تو 150 برس سے حضرت کے غلام ہیں، ہم نہیں جانتے۔ یہ عالم ہے حضرت کا، اس قدر حضرت کا سلسلہ پھیلا، حضرت کا فیضان اس قدر بلند ہوا کہ اللہ اکبر۔ ہم سب اسی خوش نصیبی کا شکرانہ ادا کرنے یہاں جمع ہوئے کہ اللہ رب العزت نے اپنے ایک ایسے ولی کے پلے ہمیں باندھا جو مخدوم مونک پاکباز آبادی کا دفتر ہے، قبولیت کا دفتر ہے، خود مقبول ہے، مقبول بناتے ہیں، خود رسیدہ ہے، رسائی دلاتے ہیں۔ اور سیدنا مخدوم مونک پاکباز کی خانقاہ لگاتار علمی روحانی کاموں میں لگی رہتی۔ اس سال بھی حضرت کی خانقاہ سے 2 اہم کتابوں کا اجرا ہو رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اب تک ہم لوگ 36 کتابیں 36 کتابیں اس خانقاہ سے شائع ہو چکی ہیں۔ ان میں سے اکثر شاید 99%
کتابیں ایسی ہیں جو پہلی بار شائع ہیں، اس کے پہلے کبھی شائع نہیں۔ 700 برس سے لے کے 100 برس تک کی کتابیں جو قلمی تھیں، نظر سے اوجھل تھیں، چند لوگ جانتے تھے، ہیرا تھا لیکن لوگوں تک نہیں پہنچا تھا، لوگوں کی نگاہ اس مرجان پر، اس موتی پر، اس قیمتی چیز پر نہیں تھی۔ حضرت کی خانقاہ نے 36 کتابیں اب تک شائع کی۔ آپ کہیں گے کہ آپ نے کی؟ میں آپ کو گواہ بنا کے آپ کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں ایسا نہیں کر سکتا تھا، نہیں کر سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کیسے ہوتا ہے اللہ جانتا، اللہ کا حبیب جانتا ہے اور اللہ کا ولی جانتا ہے، اللہ کا راہ ہے، اس میں کوئی تصنع نہیں، دکھاوا نہیں، ریا نہیں۔ یہ حضرت کا راہ ہے، یہ حضرت کا ماننا ہے۔ جو لوگ شب و روز خانقاہ سے جڑے ہوئے ہیں اور ان کی نظر میں کوئی دھول نہیں، انہوں نے کوئی چشمہ نہیں لگا رکھا ہے، تو ان کو شاید تھوڑا سا یہ نظر آتا ہو۔ میں اس تفصیل میں جاتا نہیں، اس لیے کہ اس کو سمجھانا بھی بس میں نہیں۔ کوئی کام جب اللہ تعالیٰ کرتا ہے تو وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ ہم کو یہاں سے وہاں جانا ہو تو یا تو ہم اپنی ٹانگ کے محتاج ہیں، پیر کے، بغیر پیر کے کیسے جائیں گے؟ یا اگر پیر نہیں ہے تو پیر والوں کے محتاج ہیں جو ہم کو اٹھا کے لے جائیں، یا پھر کرسی کے محتاج۔ لیکن ہم بغیر پیر کے وہاں پہنچ گئے تو آپ کو کیسے بتائیں گے کیسے پہنچ؟ یہ ناممکن ہے کہ ہم بتا دیں کہ ہم کیسے پہنچ۔ یہ جو 2 کتابیں شائع ہو رہی، یہ 2 کتابیں اس بار ابھی شائع، ابھی جو آپ کے سامنے رونمائی چہرہ ان کا کھلے گا، ان میں دونوں کتابیں ایسے بزرگ کی ہیں جو ہم سب کے پیرانے پیر ہیں۔ مخدوم منیب پاس کے پیرانے پیر ہیں، مخدوم جہاں شیخ شرف الدین یحییٰ بنانی کے پیرانے پیر ہیں۔ کون ہے وہ؟ شیخ نجم الدین کبرا ولی تراش، ولی تراش ہے نا؟ آپ نے سنا ہوگا کہ بعد آدمی نگینہ تراشنے کا کام کرتا ہے نا؟ تو نگینہ تراشنے والوں کو معلوم ہے کہ یہ والا نگینہ جو ہے گوبند ہے، یہ والا نگینہ عقیق ہے۔ اب عقیق کو تراشنے سے وہ فیروزہ نہیں ہو جائے، اب گوبند کو تراشنے سے وہ مرجان اور مونگا نہیں ہو جائے۔ گوبند تراشے گا، گوبند پائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ولی تراش ہے۔ یہ جب تراشتے ہیں تو جس کو تراشتے ہیں اس کو ولی بناتے ہیں۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ ایک بار کسی نے کہا کہ اگر یہ اپنی نگاہ سے ولی بناتے ہیں تو ان کی نگاہوں کے سامنے ایک کتا کر دیا جائے، کتا کر کے دیکھا جائے۔ کتے کے بارے میں شاید اس لیے سوچا گیا ہوگا کہ 2 وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ کتا ایزلی اویلیبل ہے، کتے کو سامنے کر دیجیے۔ دوسری بات شاید یہ سوچی گئی ہو کہ کتے کی تم ٹیڑھی تو ٹیڑھی، کتے کی تم کون سی دی ہے؟ بڑے آئے بغیر سبب کے اللہ کا جلوہ دکھانے والے اللہ کے ولی، تو ذرا اس ٹیڑھی تم والے کتے کو سیدھا کر کے دکھائیں، ہے نا؟ کتا سامنے آیا اور شیخ نجم الدین کبرا ولی تراش کی نگاہ اس پر پڑی۔ کتے نے بھی ایک نظر ڈالی اور حضرت کی نظروں کو اپنی نظروں کے اندر لیا۔ چند لمحوں کا اثر ہوا، اس کے بعد کتے کا ہاؤ بھاؤ بدل گیا۔ دیکھنے والے نے دیکھا کہ وہ کتا کسی در کا محتاج نہیں ہے، وہ کتا جدھر چلتا ہے سب کتے اس کو گردش میں لے کے چلتے ہیں۔ وہ کتا جہاں بیٹھتا ہے سارے کتے اس کے پاس مرتب ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کوئی کتا اس کے آگے ذرہ برابر گستاخی نہیں کرتا۔ یعنی وہ بزرگ جس کی نظر جس پر پڑ گئی اس کی قسمت بدل گئی۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، چاہے وہ تقدیر انسان کی ہو چاہے غیر انسان۔ ان کی 2 کتابیں یہاں ان کا پیکنگ پیج لگا ہوا ہے۔ ایک کتاب تو ہے جلال و جمال کی نارنگی۔ اللہ تعالیٰ کی 2 شان ہے، جلال اور
हमको और आपको भी अदा कर दिया। हम क्या करते हैं, हम गुस्से में आते हैं, हम क्या करते हैं, हम खुश हो जाते हैं, है ना, हम मोहब्बत बांटते हैं, हम जलाल बांटते हैं, हम जमाल बांटते हैं। पीर के पास भी आदमी देखता कि जलाल है कि जमाल है। आपने सुना होगा बड़े जलाली बुजुर्ग है, बड़ा जमाल है इनके यहाँ। कुछ लोग कहेंगे मक्के में जलाल है, मदीने में जमाल है, और मक्के मदीने दोनों का जलाल और जमाल, मक्के का जलाल, मदीने का जमाल, जिसने अपनी किताब में जमा कर दिया उसका नाम है नजमुद्दीन कुबरा वली तराज, और उसका नाम रखा फवाइहुल जमाल, यानी उसका उर्दू तर्जुमा कर दिया गया कि जलाल और जमाल की नए रंगियां। तुम भी अपनी जिंदगी में देखा करो कौन सा हाल जलाल का है और कौन सा हाल जमाल का है। अगर ये पहचान गए तब तो कामयाब। इसी को सीखने आदमी शायर के पास आता है, शायर की सोहबत हासिल करता है। ये किताब बेहतरीन किताब है। इस किताब में हजरत ने अपना हाल लिखा है कि मैं जब पीर की बारगाह में गया तो मुझ पर क्या गुजरा, कैसे कैसे हालात से मैं गुजरा। तो कभी रोता है आदमी, कभी हंसता है, सीखता है आदमी कि इतने बड़े शायर ने अपना हाल बयान कर दिया। और हाल बयान करना हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, इसलिए कि हुजूर जब मेराज में गए तो वापस पलट के आए तो हाल बयान किया। अगर हाल बयान करने का फायदा उम्मत को न होता तो नबी क्यों बयान करते, और जब नबी बयान कर रहे हैं तो उनके तुफैल जिस वली को मेराज हो रही है उसको भी हक है कि अपना हाल बयान करे। तो इसमें ये चीज मौजूद है उर्दू ज़बान। दूसरी किताब है मजमूअ रसायल, ये शेख नजमुद्दीन कुबरा वली तराश के 5 किताबों का मजमूआ, बेहतरीन 5 किताबें। वक्त नहीं है कि मैं तफसील में जाऊं, वरना आपको और तफसीली तारुफ कराता। जब आप उर्स से लौटे तो सिर्फ तबर्रुक का पैकेट आपके पास ना हो, ये तबर्रुक खा के खत्म हो जाएगा। चादर सर पर रखने को सिर्फ ना हो, चादर हो तबर्रुक हो तो किताब भी, एक किताब होनी चाहिए आपके पास। ये किताब जरूर आप लेने की कोशिश कीजिए। ये किताब आपके लिए बहुत सूदमंद होगी। खुद न पढ़ सकते हो तो पढ़वा के सुनिए, और ये भी न कर सकते हो तो याद रखिए इस किताब को इस नियत से सिरहाने रख लीजिए कि पीराने पीर की किताब है ना। ये जमाना अजीब चाल से चल रहा है, तो 4 जुमले जमाने पर भी कह दें। ये जो सूफी होते हैं, सूफी, एक सूफी के दरवाजे पर हम सब गदागरी कर रहे हैं, हम सब एक सूफी के दरवाजे पर अपना अपना कशकोल गदाई कटोरा लेके आते हैं, हम भी आपके। ये सूफी होता क्या, इसी को बात खत्म। मैं तवील नहीं जाऊंगा, वक्त बहुत कम है, समेटना है, जल्दी से हम लोगों को चलना है। मामूलात बहुत टाइट होते हैं, वक्त की तंगी है। हल्की सी बारिश भी हो गई है बाहर में, वो के अंदर पता नहीं चल रहा, अंदर आपको पसीना आ रहा होगा, मुझे तो आ रहा है आपके खौफ से कि पता नहीं आपको मेरी बात पसंद आ रही है कि नहीं आ रही, उससे पसीना आ रहा। आपको पसीना इसलिए आ रहा होगा कि जल्दी खत्म करें कि इतनी गर्मी फल आवेंगे, हम बाहर निकले तो पसीने पसीने हैं आप, लेकिन बाहर में बारिश हो गई, ठंडक पर बारिश गोया इस तरह आ रही है कि बता दिया जाए कि ठंडक का ताल्लुक बारिश और इससे नहीं है। जब अल्लाह ताला चाहे तो बारिश करके भी ठंडक कर दे, है ना। तब बस इतनी सी बात है कि सूफी होता क्या। सूफी के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया, इब्नुल वक्त। इब्नुल वक्त, सूफी क्या होता है, इब्नुल वक्त होता है। क्या माना भाई इब्नुल वक्त जी। सूफी को इब्नुल वक्त इसलिए कहते हैं कि उसको जो थोड़ी सी सद्बुद्धि मिली है, सद्बुद्धि, अक्ल, है ना, दानिश्वरी, अक्लमंदी, उससे जानते हैं आप क्या करना। हम आपको अगर अकल मिल जाए तो हम क्या करते हैं, अच्छी जगह चलते हैं बैठने, कहां से देखेंगे, सबको देख सकते है ना। हिस्सा बटे तो पहले हम ले सके, निकलने का रास्ता सही रहना चाहिए।
हम लोगों की अकलमंदी इसी में गोल है ना? और सूफी की अकलमंदी क्या कहती है? वो कहती है कि अकलमंदी का फायदा इस तरह उठाओ कि तुमको ये देखना आ जाए कि अल्लाह की शान अभी जलाल की है कि जमाल की है? क्या है जमाल? जमाल क्या है? बस इतना सा है कि तुमको ये पता चल जाए कि अभी जलाल है कि जमाल है ना? अगर जलाल है तो खबरदार मुंह बंद रखो, और अगर जमाल है तो निगाहों में कुछ मांगो। जलाल और जमाल की पहचान ये सूफी का कैरेक्टर है। उससे कभी ये गुनाह कबीरा नहीं होता कि अल्लाह जलाल में हो और वो जमाल की बात करे। और इसीलिए सूफिया को इब्नुल वक्त कहते हैं। और जो सूफी के तरीके के मुताबिक इब्नुल वक्त नहीं है, वो आज के हालात पर एक नजर डालता है और फिर भी जानते हैं क्या करता? आजकल बहुत से लोग क्या कर रहे हैं? वो पूछते हैं कि बाल किसी का बहुत लंबा हो गया है, जायज है कि गलत है? लोग आपको नाप रहे हैं कि आप कहां जा रहे हैं, और आप दूसरे का बाल नाप रहे हैं, है ना? बहस ये छिड़ी हुई है कि अगर कोई लंबा बाल रख लेता है तो वो जन्नत में जाएगा कि जहन्नम में, है ना? और इस पर बहस है, फतवाबाजी है, रोज एक बहस हो रही है ना? ये सवाल की निशानी है। मुझे याद आता है कि जब मुसलमानों को इस 1400 बरस में अल्लाह ताला ने बहुत उरूज दिया, बहुत तरक्की की, सुपर पावर बनाया, दुनिया की बेहतरीन सलाहियतों से मालामाल किया। जब सवाल आया तो सवाल के वक्त में आदमी क्या कर रहा था, मुसलमान क्या कर रहे थे? तो एक मिसाल मिलती है कि जब सवाल आया तो उस वक्त मुसलमानों की दिलचस्पी इस चीज में थी कि सरकारे दो आलम जिस बुराक पर मेराज में गए थे उसका गोश्त हलाल है कि हराम है? अब बात चल रही है, दलील की जा रही है कि गोश्त उसका हलाल था कि हराम था। कैसा जानवर था? चंगुल से पकड़ के खाता था कि चंगुल रख के खाता था? मुंह से खाता था कि चंगुल से खाता था? ये इस बात की दलील है कि ये लोग अपनी धुरी से हट गए हैं। इनको आज जो कुछ सोचना चाहिए, आज जिनको वक्त की पुकार को समझना चाहिए, ये नहीं समझ पा रहे हैं। ये जो औलिया अल्लाह है, ये जो मशाइख किराम है, ये जो सूफियाए किराम है, इन्होंने इसीलिए हमको ये रास्ता दिखाया है कि वक्त के मुताबिक काम करो, वक्त से अलग नहीं हटो, फजूलियात में न पड़ो, अपने वक्त को हिफाजत सब करो कि अल्लाह के यहाँ तुम जवाबदेह हो सको। ऐसा ना हो कि वक्त किस चीज का है और कर जाओ कौन सी चीज। अपने अंदर मोहब्बत पैदा कीजिए, अपने अंदर तंजीम पैदा कीजिए। आप इसलिए जरूरी है कि आप दुनिया को मोहब्बत सिखाने आए, आप दुनिया को प्रेम, प्यार, मोहब्बत, खिदमत सिखाने आए। हमारा काम यही है कि हम जहां रहे मोहब्बत बांटे, हम जहां रहे प्यार बांटे। यही हमारा काम है। गरीब नवाज ने हमें यही सिखाया है। गरीब नवाज ने 3 चीज की मिसाल दी थी, मैं बार बार दोहराता हूँ, हो सकता है मेरे मुंह से आपने सुन भी लिया। बहुतों को ये बात लगेगी कि एक ही बात दोहराते रहते हैं। ये एक ही बात इतनी मुश्किल है कि दूसरी कोई बात दोहराने की जरूरत ही नहीं है, यही मुश्किल हाल हो जाए। फरमाया, आफताब जैसी शफकत, दरिया जैसी सखावत और जमीन जैसा तवाज़ो, तवाज़ो झुका रहना, सबके लिए झुक जाना, सबके काम आना, सबके आगे अपने को छोटा बना लेना, सबके लिए अपने वजूद को बिछा देना, चढ़ जाना, चढ़ते चढ़ना, गुजर जा मेरे ऊपर से, रख दे पैर, रख मेरे सर पर पैर, रख मेरे मुंह पर पैर, जा गुजर जा, तू भी क्या याद करेगा। जमीन जैसी तवाज़ो, ये दुर्वेश की सिफत है। अपने अंदर दुर्वेशी पैदा करना ही मसले का हल है। आफताब जैसी शफकत और दरिया जैसी सखावत, ये सूफिया की रविश है। सूफियों ने इसको अपनाया है। सूफियों ने इसी के जरिए
ہمالیہ پہاڑ جیتا ہے، سخت سے سخت دن پر فتح کا جھنڈا صوفیوں نے ایسے ہی پھہرایا ہے۔ آپ بار بار صوفی صوفی سن کے گھبرائیے مت، پوری حدیث پڑھ جائیے، خلاصہ یہی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے جڑو، اس سے سٹو، اس کے پاس جاؤ جو تم سے کٹتا ہے، اس کے پاس جاؤ نا۔ میرا دل تو کہتا ہے کہ اس کے پاس جا ہو جائے تو گالی بنتا ہے۔ میں اکثر سناتا ہوں کہ سیرت کی ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا جو خلاصہ ہے کہ ہزاروں بار ابو جہل نے حضور کا انکار کیا، مذاق اڑایا، گالی بکی، ہزاروں بار۔ لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں ہزاروں بار مذاق اڑانے کے بعد ایک بار ابو جہل حضور کو پکارے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور ہم کہیں گے کب بہت گالی بکتا ہے، کہا ہے اس کے پاس جائیں۔ بات سنیں، پتہ نہیں کہا کو پکار رہا ہے نا، آپ کہیں گے نا آزمائے ہوئے کو کیا آزمانا، یہ بےہودہ ہے، یہ ناکارہ ہے، یہ سنے جائے۔ لیکن آپ کو نہیں معلوم حضور پاک علیہ السلام کی سیرت کا یہ سب سے نمایاں نوچہ ہے کہ اگر 1000 بار انکار کرنے کے بعد بھی ابو جہل پکار دے یا محمد، تو حضور اتنی تیزی سے گھومیں گے جیسے کہ اس بات کو ابو جہل مان ہی جائے۔ اسی کو صوفی کہتے ہیں، یہی صوفی ہے۔ صوفی بدگمان نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بدگمانی سے پاک کر،